السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا الممجد وبشیرنا المؤید ونذیرنا المسید والمصطفى الامجد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين، وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ما زاغ البصر وما طغى، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ بڑے باذوق بندے ہیں، مگر ذوق کا اظہار ذرا کلمات سے، لفظوں سے، زبان کو حرکت میں لا کر، ہونٹوں کو ملا کر، پھیلا کر سرکار کی بارگاہ میں بلند آوازی سے پیش کیجیے۔ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میرے محترم بھائی جن کا میں شروع سے احترام اور پیار بھی کرتا ہوں، بابا جی کی اولاد جن سے محبت اور پیار فرماتے رہے، بھائی فیض رسول فریدی سلمہ اللہ رب ذوالجلال آپ کو، آپ کے صاحبزادوں کو، اس موقر ادارہ کے مسجد کے معاونین، کارکنان و بستگان کو بطور خاص جن کی دادی اماں کا ذکر کر رہے ہیں، رب ذوالجلال اماں جی کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کا عنوان کہ آقا نعمت سرکار دو سرا، دکھیوں کے سہارا، لجپال آقا، غریب نواز، مقتدی، محترم پیغمبر اعظم، ہماری جلوتوں کے خلوتوں کے امین، سرکار دو سرا کی مقدس آنکھ کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔
میں اپنی بات کو ان شعروں کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں. کیا خوب حسین زیبا محبوب کی آنکھیں، کیا خوب حسین زیبا محبوب کی آنکھیں ہیں، ہر رنگ میں وہ یکتا محبوب کی آنکھیں. میں ایک بات عرض کروں، سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا، نہ آئے تو چپ کر کے بیٹھے رہنا. سمجھ آئے تو، ورنہ میں پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں، چونکہ یہ شیخ عنوان بڑا ذوق والا ہوں اور مزہ لے کر سننا. میں مزہ لے کر سنانے کی کوشش کروں گا اور آپ ذرا مزہ لے کر. اور میرا ایک اور کہتا ہوں، سرکار ہیں، بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر اپنے سامنے کچھ نہ کچھ ایک آنکھ کا نقشہ بنا کر، ایک ذرا تصوراتی دنیا میں ایک مقدس خوبصورت آنکھ کا نقشہ بنا کر اس پر اپنی نگاہوں کا ارتکاز کر کے پھر اس عنوان کو سننا. کیا خوب حسین زیبا محبوب کی آنکھیں ہیں، ہر رنگ میں وہ یکتا محبوب کی آنکھیں. آنکھوں کی سفیدی میں مازاغ کے ڈورے ہیں، آنکھوں کی سفیدی میں مازاغ کے ڈورے ہیں، بن سرمے کے سرما سا محبوب کی آنکھیں ہیں. شفقت ہے بڑی ان میں، رحمت ہے بڑی ان میں، نہیں جن کا کوئی ہمتا محبوب کی آنکھیں ہیں. اس فرش پہ بیٹھے بھی اس عرش کو دیکھے ہیں، اس فرش پہ بیٹھے بھی اس عرش کو دیکھے ہیں، حائل نہیں کچھ پردہ محبوب کی آنکھیں ہیں. جو سامنے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پیچھے بھی، وہ سامنے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پیچھے بھی، وہ دیکھیں رکوع سجدہ محبوب کی آنکھیں. کب آنکھ کوئی ہے جو ان کے مشابہ، کب آنکھ کوئی ہے جو ان کے مشابہ ہو، صابر وہ یکو تنہا محبوب کی آنکھیں ہیں. میں اگر کہوں نقشہ کھینچنے کی کوشش بھی کروں، فرید صاحب کہیں، بھائی فیض رسول صاحب کہیں، شیخ قاری صاحب کہیں، ہمارے یہ عمائدین کہیں، حضور پاک ایسے تھے ایسے تھے، بھئی ہم کہاں وہ قائد امم، ہم خطاؤں کی خاک، آمینہ کا لال ہر خطا سے پاک، ہم گناہ کرنے والے، سرکار دوسرا گناہ گاروں پر سرد آہیں بھرنے والے، ہم دور ہونے والے، سرکار دوسرا ہاتھ سے پکڑ کر رب سے ملانے والے. ہم کچھ نہیں کر، آؤ ذرا چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص سے
کہ جس نے اپنے بچپن کی حالت میں سرکار دو سرا کو دیکھا اور دل دے دیا، اور یہ ہیں حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور آپ نے سرکار کو دیکھا، سرکار دو سرا کی آنکھ پاک کیسے لگی؟ آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین، کہتے جب میں نے سرکار کو دیکھا تو میں نے بڑے بڑے خوبصورت دیکھے ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والے خوبصورت کڑیل جوان دیکھے ہیں، مگر خدا کی قسم جیسی خوبصورت موٹی موٹی آنکھ میرے مصطفیٰ کی تھی ایسی آنکھ میں نے زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ حضور تھوڑا سا اور بیان فرمائیں، آپ فرماتے ہیں کہ اسود الحدقہ، جب میں نے حضور کو دیکھا، ذرا غور کریں، آنکھ کا ایک ہے گول دائرہ نظر آ رہا ہوگا، ایک ہے اس کے اندر ایک دائرہ چھوٹا دائرہ، اس چھوٹے دائرے کے اندر آنکھ کے ایک اور دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ ہے، اور اس دائرے کے آخر میں ایک نقطہ سا لگا ہوا۔ حضور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نظر کو گہرا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس اندر والے نقطے کو دیکھا، اسود الحدقہ، فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ کالے رنگ کا نقطہ اتنا خوبصورت تھا، ایسا نقطہ میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں سرکار کی آنکھ کیسی لگی؟ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدب اشفار العینین، آپ فرماتے ہیں آپ آنکھوں کی بات کرتے ہو، مجھے تو سرکار کی پلکوں سے ہی چھٹی نہیں ملی، مجھے تو سرکار کی مقدس پلکوں سے ہی چھٹی نہیں ملی کہ میں آنکھوں تک پہنچ سکتا۔ میں نے پلکوں کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس پلکیں نہایت گھنی تھیں۔ اب یہی پوچھا ہم نے حضرت ام معبد سے، ماں جی سرکار آپ کی کٹیاں میں بھی تو آئے تھے، آپ نے کہا تھا مریل بکری ہے اور کچھ بھی نہیں، سرکار دو سرا نے اس مریل بکری کے ہاتھ پر رکھا تھا پشت پر، اور رب ذوالجلال نے اتنا دودھ عطا فرمایا، گھر کے سارے برتن بھر گئے تھے، ابھی مریل بکری کے تھنوں میں دودھ موجود تھا۔ ماں جی آپ نے بھی تو آقا کو دیکھا، بتائیں آقا کیسے لگے؟ حضرت ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطفن، حضرت ابو ہریرہ نے تو پلکوں کی بات کی تھی نا، بڑی گھنی تھی، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور کی پلکوں کو بڑی خمدار تھی، بڑی خمدار تھی، اور خم ایسا تھا اوپر والی پلک، اوپر والی پلک آنکھ کے اوپر جو بال ہے، اوپر والی پلک خم کھا کر اوپر جا رہی ہے، اور نیچے والی پلک خم کھا کے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایسی خوبصورت پلکیں کبھی نہیں دیکھی۔ آؤ تھوڑا سا اور حضرت جابر بن سمورہ سے پوچھتے ہیں حضور کی آنکھ کیسی لگی؟ فرماتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحل، کہتے ہیں جب میں نے حضور کی مقدس آنکھ کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ سرکار دو سرا کاشانہ نبوت سے سرما لگا کر آئے، لیس باکحل، مگر یہ سرما میرے مصطفیٰ لگا کر نہ آئے تھے،
بلکہ یہ وہ سرما تھا جو رب ذوالجلال نے قدرت کاملہ سے لگا کر بھیجا ہوا تھا۔ میرے محبوب کی، کائنات کی آقا کی، محبوب رب لم یزل کی آنکھ پاک جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، فرماتے تم آنکھ کی بات کرتے ہو، آنکھ جس سوراخ میں فٹ ہے، کہتے میں نے گہرائی کے ساتھ جب اس جگہ کو دیکھا تو خدا کی قسم ایسا مقدس خطہ مقام میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اشکل العین، ایک ہے آنکھ، ایک ہے آنکھ جہاں پر فٹ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، تم آنکھ کی بات کرتے ہو، آنکھ پاک کی بات کرتے ہو، آنکھ مقدس جس مقام پر، جس سوراخ پر، جس چیر پر رب ذوالجلال نے رکھی ہے، فرماتے ہیں یہ آنکھ مبارک کا وہ حصہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کان الصبیان یصبحون رمسن شاسن ویصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم دہینن کحیلن۔ جب بچہ بچپن میں بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی ہوتی ہیں، مواد جمع ہوتا ہے، بالو بکھرے ہوتے ہیں، پراگندہ کیفیت ہوتی ہے، بچہ جب بیدار ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ مگر جب آمینہ کا لال نیند سے بیدار ہوتے تو قدرت کی طرف سے ان کے بالوں پر تیل لگا ہوتا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا۔ چلو ذرا آپ سرکار کی اماں جی سے پوچھ لیں، آپ نے بھی تو سرکار کو، آپ نے تو بالکل بچپن میں دیکھا۔ پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں یستح منہ ریحہ، بچہ پیدا ہوتا ہے، علاقہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، لیکن جب رب ذوالجلال نے مجھے فرزند ارجمند عطا فرمایا، سارے کا سارا علاقہ خوشبو سے معطر ہو گیا تھا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ، جب میں نے بچے کو دیکھا، کَانَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اماں جی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے شہزادے کو دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ رات کو 14ویں کا چاند جو رات کو تاریکی کو پاٹ دیتا ہے، رات 14ویں کا چاند وہ اتر کر میرے گھر کے صحن میں آ گیا ہے۔ یہ ہم نے سرکار کی اماں سے پوچھا، آؤ ذرا ہم اپنی اماں سے بھی پوچھ لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی آپ سرکار کی جلوتوں کی امین ہیں، خلوتوں کی امین ہیں، تنہائیوں کی امین ہیں۔ آپ نے سرکار کو دیکھا اور خوب غور سے دیکھا، بتائیں سرکار کیسے لگے؟ آپ فرماتی ہیں لنا شمسن وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ،
فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. یاد رکھنا، ایک ہے تمہارا سورج اور ایک ہے آمینہ کا لال میرا سورج. تمہارا سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر غائب ہو جاتا ہے. یہ تمہارا سورج ہے، مگر یاد رکھنا کہ میرا سورج، والضحیٰ کے چہرے والا سورج، واللیل کی زلفوں والا سورج، ما زاغ البصر کے کاجل والا سورج، علم نشرہ کے سینے والا سورج، ید اللہ کے ہاتھوں والا سورج، ومات رمیتا کی پھینک والا سورج، لا اقسم بہذا البلد کی چال اور ڈھال والا سورج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا دولا سورج. وہ سورج جو نگاہوں کو چکائے زمین کے پاتال کو تک لیتا ہے. وہ سورج جو نگاہوں کو اٹھائے تو آسمانوں کی بلندیوں سے نگاہوں کو اونچا لے جاتا ہے. وہ سورج مسلح امامت پہ ہو تو مقتدیوں کے حالات کو پرکھ لیا کرتا ہے. میرا وہ سورج جب وہ اپنی انگلیاں برتن میں رکھے، انی رأیت الماء ینبع من بین اصابع. صحابی رسول فرمایا خدا کی قسم میں نے آمینہ کے لال کو دیکھا کہ ان کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. میرا سورج جو فرماتا ہے انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں. انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں. میرا سورج، میرے سورج کا پسینہ آئے پسینے سے خوشبوئیں اٹھتی ہیں. میرا سورج وہاں پر کائنات کا دلہا سورج. تمہارا سورج چڑھا، دوپہر کو جوان ہوا، شام کو بوڑھا ہوا، ختم ہو گیا. مگر یاد رکھنا میرا سورج آمینہ کا لال جب سے چڑھا ہے وہ چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. بھائی کیمرے والے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے بزرگوں کو فلمانا چاہیے یہ جس جذبے سے اٹھے ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، ایک سوال رکھتے ہیں انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں. بابا آدم، کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ اور فرماتا ہے میں سفی تو ضرور ہوں، رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا. بابا نوح، آپ نے رب کو دیکھا؟ فرماتے ہیں میں نجی تو ضرور ہوں، رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا. حسن مہتابی رکھنے والے پیارے یوسف، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کے دیکھ کر تو انگلیوں کو عورتوں نے کاٹ لیا تھا. آپ ذرا یہ بتائیں رب کو دیکھا؟ فرماتا ہے خوبصورتی کا مرقع تو ضرور ہوں، رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا. پیارے یعقوب، آپ نے بیٹے کے کرتے کی خوشبو کو سونگھا تھا. انی لاجد الریح یوسفا، آپ ذرا بتائیں کیا رب کو دیکھا؟ فرماتے ہیں رب نے قوت شامہ تو بڑی دی، میں نے رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا. پیارے سلیمان، ذرا آپ بتائیں، آپ ہواؤں کا مسخر کرنے والے، کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرماتے ہیں میں نے ہواؤں کو مسخر تو کیا، ایک مقام سے اڑ کر اپنے تخت پر دوسرے مقام پر تو گیا، مگر میں نے رب کو دیکھا نہیں، جو جبریل نے بتایا. پیارے عیسیٰ، آپ مردوں کو زندہ کرنے والے،
کوڑیوں کو شفا دینے والے، کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ رب کو دیکھا تو نہیں ہے، میں نے کوڑیوں کو شفا یاب کیا، مردوں کو زندہ کیا، میں نے رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا، اور سب کو جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا۔ ذرا غور کریں، ذرا چلتے ہیں پیارے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس۔ آپ نے بھی تو ڈنڈا پتھر کے مار پر فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشموں کو جاری کیا، کیا رب کو دیکھا؟ فرماتے ہیں میں نے رب کو دیکھا تو نہیں، جبریل نے بتایا، بس جبریل کے بتانے پر میں بتا رہا ہوں، میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے، جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ حضور کچھ نہ کچھ تو دیکھا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی رب آرینی، یا اللہ اپنا آپ دکھا تو دے۔ فرمایا لن ترانی، یہ امانت ہے کسی اور کی، یہ امانت کسی اور کی ہے، یا کسی اور کے پاس جانی ہے، یا اللہ کچھ نہ کچھ تو دکھا، کچھ نہ کچھ تو دکھا۔ رب نے فرمایا میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر، پہاڑ کو تک لینا، بس اتنا کافی۔ رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پہ، پہاڑ کو دیکھا، خرّ موسیٰ صاعقہ، پیارے موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آیا، ذرا غور کرنا کہاں پر ہم پہنچ رہے ہیں۔ جب ہوش میں آئے، تفسیروں میں آتا ہے کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ من مسیرۃ 10 فراسخہ، رب نے آنکھ اتنی کھول دی، بصارت میں وسعت آ گئی، آنکھ اتنا کام کرنا شروع کر دیا کہ جب آپ رات کی تاریکی ہوتی 30 میل کا فاصلہ ہوتا، یوں سمجھے یہ سائیوال اکاڑے سے کتنا ہوگا؟ تقریباً اتنا ہی ہوگا۔ چلو ذرا دھیان دینا، ذرا دھیان دینا، یہاں سے لے کر جیسے اکاڑے کی اس جگہ سے لے کر ساہیوال تک 30 میل ہے۔ اب ذرا غور کریں، 30 میل کا فاصلہ، رات کی تاریکی، کالی رات، 30 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا کالا پتھر، اس کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالے رنگ کی چونٹی۔ ذرا توجہ دینا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، فاصلہ 30 میل، رات کالی، فاصلہ 30 میل، اس فاصلے پر پڑا پتھر کالے رنگ کا، اس پر چلتی ہوئی چونٹی کالے رنگ کی۔ موسیٰ کلیم اللہ اس تاریکی میں اتنے فاصلے سے چلتی ہوئی چونٹی کو تک لیا کرتے تھے، رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا، تجلی پڑی پہاڑ پر، صرف پہاڑ کو دیکھا، رب نے آنکھ کو اتنا وسعت عطا کر دی، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا، پہاڑ کو دیکھا ہے۔ اور جو آنکھ پہاڑ کو دیکھے، اتنا فاصلہ طے کر لے، تو جس آنکھ نے رب کو دیکھا ہو، اور حضور کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ۔ وہ آدم تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ وہ یحییٰ تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ وہ موسیٰ تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ وہ عیسیٰ تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ اور یہ آمنہ کا لال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے۔ کیا حضور آپ نے رب کو دیکھا؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو انتہائی خوبصورتی میں دیکھا ہے۔ سیدی مرشدی
نبی یا نبی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 اب ذرا یہاں پر رک کر سوچیں، یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، ایک طرف وہ آنکھ ہے جس نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا، تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا تو موسیٰ کلیم اللہ کے رب ذوالجلال نے بصارت کو اتنا تیز کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ۔ ابن عباس آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے فقیہ ہیں، مفتی ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جملہ ذرا سننا، فرماتے ہیں ان محمدن رعا ربہ مرتین مرتین بفوادہ و مرتین بعینیہ۔ اور تم ایک مرتبہ کی بات کرتے ہو، آمینہ کے لال نے اپنے رب کو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے اور دوسری مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا، یہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انی اقول ما قال ابن عباس، کہتے ہیں میرا فتویٰ وہی ہے جو ابن عباس کا فتویٰ ہے۔ انہو رعا ربہ رآہ 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 رآہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو آمینہ کے لال نے، غور کرنا انداز کیا تھا، رب ذوالجلال کو آمینہ کے لال نے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا، اتنی مرتبہ فرمایا کہ آپ کی سانس مکمل ہو گئی۔ اچھا، رب کی تجلی پڑے پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھنے والے کی آنکھ کتنا کام کرے؟ تو جس آنکھ نے دیکھا ہو رب لم یزل کی ذات کو، اس آنکھ کا کمال کیا ہے؟ اب آؤ ذرا اس طرف آتے ہیں، اس آنکھ، اب میری طرف ادھر دیکھیں گے، اب اشارے کنائے ختم، بس اشارے ادھر سے اشاروں کی انتظار کریں۔ یارو غور کرنا، اب رب ذوالجلال نے آنکھ کتنی کھولی، اور میں پیار سے کہتا ہوں ہر مسلک کا بندہ، ہر محکمے کا بندہ سنے، محکمے بڑے مختلف بن گئے، ہر محکمے کا بندہ سنے۔ کائنات کے آقا جلوہ فگن ہے مدینہ منورہ میں، صلاۃ الکسوف، الجامع الصحیح للبخاری، اللہ اکبر پڑھی نماز جا رہی ہے، دیکھا آسمان کی طرف جا رہا ہے، حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت، کھڑا مدینے کی گلیوں میں تھا مگر خدا کی قسم میں جنت کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر محکمے کا بندہ سنے، اپنے اپنے علماء سے جا کر پوچھنا مظہر فرید یہ بات کہہ گیا ہے، بات غلط ہو گریبان سے پکڑ لینا کہ تم جھوٹ بول کر گئے ہو، اور صحیح بخاری کو اٹھاؤ، کیا آمینہ کے لال کی آنکھ نے جب نگاہ کو جھکا کے دیکھا یہ نہیں فرمایا کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنجی عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ؟ وہ قبر کے اندر بندے پڑے ہوئے ہیں، آقا نعمت فرماتے ہیں میں صرف انہیں دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ ان کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں۔
یارو غور کرو ذرا، غور کرو کہ یہاں پر کائنات کے آقا کی آنکھ پاک کام کتنا کرتی ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے بکریاں چرانے والے، بکریاں چراتے ہوئے احد میدان کی طرف نکلے، ایک بندے کو دیکھا، کالی کالی زلفیں، خوبصورت موٹی موٹی آنکھ، والضحیٰ کا چہرہ، ما زاغ البصر کا کاجل لگا ہوا، اور جب انہیں دیکھا تو اپنے دل کا سودا اس مصطفیٰ کو پیش کر دیا۔ حضور میں ہو گیا ہوں دیوانہ پروانہ مستانہ، مجھے آپ کلمہ پڑھائیں۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ حضور میں اب یہودی کے پاس جانا نہیں چاہتا، بکریاں موجود ہے، کیا کروں؟ فرمایا مٹی اٹھا۔ حضور اٹھا لی، فرمایا یہ بکریوں کے منہ کی طرف پھینک۔ حضور پھینک دی، فرمایا ان کا منہ یہ اس یہودی کے گھر کی طرف کر دے۔ حضور کر دیا، فرمایا اسے اب تو ہانک دے، تیرا رب ان بکریوں کو اس کے گھر پہنچا دے گا۔ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی، حضور وہی اسود جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، تو وہ حضور واپس آئے ہیں مگر شہید ہو کر آئے ہیں۔ لٹا دیا۔ میرے آقا مسلسل تک رہے، غور سے دیکھ رہے ہیں، قربان جائیں اس جسد خاکی پر کہ مرنے کے بعد بھی جس کو محبوب رب لم یزل تک رہے۔ دیکھتے 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 اچانک اپنی نظر کو الگ کر لیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، شاید کہ اسود سے غلطی ہوئی ہوگی، اس لیے آپ نے رخ تاباں پھیر لیا۔ کائنات کے آقا آپ نے کیوں چہرہ پاک پھیر لیا؟ جملہ ذرا سنیں، سرکار نے فرمایا اِنَّا مَعَهُ زَوْجَتَيْهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ پہلے اکیلا لیٹا ہوا تھا میرا اسود، اچانک رب ذوالجلال نے پیار کے ساتھ اس کے لیے جنت الفردوس سے اس کے لیے 2 بیویاں حوریں بنا کر بھیجی ہیں۔ اب وہ حوریں آئی ہیں تو مجھے غیرت آئی کہ یہ اس کی بیویاں ہیں، اس لیے میں نے ادھر کر لیا۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں ذرا سوچ تو صحیح، کیا تیری نظر اتنی ہے؟ کیا تیری نظر اتنی ہے کہ یہاں پر تو کرامن کاتبین کو نہیں دیکھتا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتوں کو نہیں دیکھتا؟ جبریل امین نوکری کے لیے آتا ہے، او میرا مصطفیٰ تو اسے دیکھتا، تو اسے نہیں دیکھتا۔ اور یار پتہ چلا تیری آنکھ اور ہے، مدینے والے کی آنکھ اور ہے۔ کائنات کے آقا جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، دیکھیں میرے آقا کی نظر کام کتنا کرتی ہے۔ انی رأیت جعفرا فی الجنت مع الملائکہ، سرکار نے فرمایا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ میرا غلام جعفر جنت الفردوس میں فرشتوں کے جھرمٹ میں سیر کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ یارو ذرا غور کرو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ نگاہ، اس نگاہ نے، عجیب بات ہے کہ وہ بھیڑیا بھی گواہی دیتا تھا، ان عاجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مدا وما هو کائن بعدکم۔ بھیڑیے نے پکار کر کہا تھا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے
کہ مدینے کی گلیوں میں غیب کی خبریں دینے والا آ گیا ہے. یخبرکم بما مضی، وہ گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبر دیتا ہے. یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم، اور وہ قیامت تک کے حالات کو بھی بیان کر دیتا ہے. یہ ایک جانور گواہی دے رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطبنا، حضور جلوہ فگن ہوئے اور آپ نے خطبہ عطا فرمایا. فخطبنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم فحافظ ذالک من حافظہ فقد نسیہ من نسیہ. کائنات کے آقا جب سے زمین بنی، جب سے آفرینش ہوئی، آمینہ کے لال نے خطبہ دینا شروع کیا. وہ پہلے دن سے لے کر وہ قیامت کے دن کے سارے حالات بیان فرما دیے. یہ میرے آقا کا علم ہے، یہ نگاہ ہے. اتنا علم ہے کہ سارے کچھ بتا دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس نے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ لیا، جس نے بھلانا تھا اس نے بھلا لیا. یہ میرے مصطفیٰ کا مقام اور کمال ہے. یار دیکھو کائنات کیا کل کی خبر دے رہے ہیں. لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. خیبر فتح نہیں ہو رہا، فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا، وہ لے کر بڑھتا جائے گا، کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتا جائے گا. اگلا دن آیا، این علی ابن ابی طالب، بتاؤ میرا علی کہاں. عرض کی حضور فی عینیہ وجع، ان کی آنکھوں میں دکھ رہی ہیں، اشوب ہے. فرمایا لے کر آؤ. لایا گیا. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فباریا کأن لم یکن بہ وجع. ہر محکمے کا بندہ سنے، ہر محکمے کا بندہ سنے. کائنات کے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنا لعاب دہن نکالا، حیدر کرار کی آنکھوں میں لگایا. ایک لمحے سے پہلے رب ذوالجلال نے شفا عطا فرما دی. جھوم جاؤ جھوم جاؤ جھوم جاؤ. کل کی خبر میرے مصطفیٰ نے عطا کر دی. غور کرنا، یہ نگاہ نبوت ہے. کل کی خبر دے دی، اور پھر کل کی ہی نہیں دی، بہت سے درجات ہیں. حضور نے قیامت آئے 1000 سال کے بعد، لاکھ سال کے بعد، کروڑ سال کے بعد، ارب سال کے بعد، خرب سال کے بعد. میرے مدینے والے آقا نے وہیں بیٹھے ہوئے عرصہ دراز پہلے وہ قیامت کی خبر بھی عطا فرما دی. جملہ ذرا سننا. سرکار فرماتے ہیں قیامت کا قرب ہوگا، 10 شاہ سواروں کو دجال کے اس مقابلہ کے لیے بھیجا جائے گا. انی لأعرف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم وہم خیر فوارث یوم الدین. 4 جملے میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے. اور غور کرنا، ہے کسی کی ایسیاں؟ ہے کسی کی ایسیاں؟ میرے آقا نے فرمایا، غور کرنا، ہر محکمے کا بندہ سنے. سرکار نے فرمایا قیامت جب بھی آئے 10 شاہ سواروں کو دجال کے مقابلہ کے لیے بھیجا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم ان 10 بندوں کے ناموں کو میں مصطفیٰ جانتا ہوں. بات یہاں تک نہیں، وَأَسْمَاءَ
آبائہم، اور صرف ان کے ناموں کو نہیں جانتا، ان کے باپوں کے نام کو بھی پہچانتا ہوں۔ بات یہاں تک نہیں، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، میرے آقا نے فرمایا صرف ان کا نام نہیں، ان کے باپوں کا نام نہیں، جن گھوڑوں پر سوار ہو کے جائیں گے ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ اور یہاں تک نہیں، اس دور کے ہزاروں لاکھوں جتنے شاہ سوار ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہم خیر فوارث یوم الذل، میرا مصطفیٰ سارے شاہ سواروں کی ہسٹری جانتا ہے، اور فرمایا یہ 10 شاہ سوار سب سے بہترین ہوں گے۔ قیامت کی خبر دیتا ہے، اور اسی نے خبر دی، ذرا غور کرنا۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ میرے بعد ان من بعد سیکون 30 کذابا، حضور فرماتا ہے میرے جانے کے بعد 30 جھوٹے بندے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، اور ہر جھوٹا بندہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور پھر فرمایا یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا سارے جھوٹے ہیں، رب ذوالجلال نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ جھومو سبحان اللہ۔ او یارو ذرا غور کرو، یہ میرے مصطفیٰ کی بصارت و بصیرت ہے، جس نے اپنے رب کو دیکھا، بصیرت اتنی کوئی کل کی خبر دے رہا ہے، قیامت کی بھی خبر دے رہا ہے، اور اتنی خبر دے رہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اولاد آدم سارے موجود ہوں گے، آنے والے زمانے کی خبر ہے، فرمایا کہ سب کی سرداری کا جھنڈا مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ انا اول شافع و اول مشفع، فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں مصطفیٰ برآمد ہوں گا، وانا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلا سفارش کرنے والا وہ بھی میں مصطفیٰ ہوں گا، اور جس کی سفارش کو رب قبول کرے گا وہ بھی میں مصطفیٰ ہوں گا۔ یارو غور کرو، سرکار فرماتے ہیں میرے بعد 30 دجال 30 کذاب آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور فرمایا، اور دیکھیے یہاں پر ان الالفاظ الموجودہ فی القرآن والحدیث، جتنے الفاظ قرآن میں حدیث میں آتے ہیں اور ان کی تفسیر، اذا علم تفسیرها وما ارید بها من جہت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس کی تفسیر میرا مصطفیٰ فرما دے لم یحتج، تو یاد رکھنا کسی اور تعبیر کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں میں بات کروں مظہر فرید سے متعلق بات ہو، میں خود ہی اس کی وضاحت کر دوں تو بھائی فیض رسول اس کی وضاحت انہیں کیا ضرورت ہے؟ جو بات رب نے فرمائی خاتم النبیین،
میرے مصطفیٰ نے اس کی تشریح خود ہی عطا فرما دی، خود فرماتے ہیں. ذرا غور کرنا. خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک. غزوہ تبوک میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تم مدینے میں ٹھہرو، ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں. علی المرتضیٰ روتے دھوتے آ گئے. اتخلفنی فی النساء والصبیان، حضور مجھے آپ بچوں میں عورتوں میں اپنا نائب بنا کر جا رہے ہیں؟ میں تلوار کا دھنی ہوں، مجھے آگے لے کے جائیں، میں آگے جاؤں گا، آگے لڑائی کروں گا. او سرکار دو سرا نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی، کیا تم اس بات پر اما ترضی ان تکون منی، کیا تم راضی نہیں ہو کہ جیسے موسیٰ کلیم اللہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے، نائب بنا کر گئے تھے، اور میں اپنے بھائی کو اپنے نائب بنا کر جا رہا ہوں؟ غیر انہو لا نبی بعدی. فرق یہ ہے جب موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے تھے تو رب ذوالجلال نے آپ کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی تھی، مگر تم میرے بھائی ہو لا نبی بعدی، میرے بعد ولی تو آ سکتا ہے، کوئی نبی آ سکتا. یہ وضاحت کر دی. وہ جو بندہ جس کا متعلقہ جس کے معاملہ متعلق ہو، جب وہ خود وضاحت کر دے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ یہاں پر خاتم النبیین کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے. بھائی جب سارے معنی سرکار کا اپنا معاملہ ہے اور خود سرکار نے فرما دیا، وضاحت اس کی سرکار نے عطا کر دی کہ میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، لہذا یہاں پر جو ختم المرسلین کائنات کے آقا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، کائنات کے آقا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء فلما ہلک نبی خلف نبی آخر غیر انہ لا نبی بعدی. حضور فرماتے ہیں پہلے جتنے نبی آئے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ایک اور نبی آ جاتا، ایک ہو جاتا اور آ جاتا، ایک اور جاتا اور آ جاتا، جاتا اور آ جاتا. سرکار نے فرمایا یاد رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ عبدالآباد تک رہوں گا. لا نبی بعدی، تشریح خود فرما دی کہ میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. جب وضاحت ہی میرے مصطفیٰ نے فرما دی اور خود سرکار فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ساتھ رب ذوالجلال نے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے. فرمایا اعطیت جوامع الکلم، رب ذوالجلال نے مجھے جامع کلام عطا کی ہے، بات تھوڑی سی کرتا ہوں مفہوم بہت زیادہ ہوتا. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، سرکار فرماتے ہیں ابھی میں گھر سے چلتا ہوں میرا رعب میرے دشمن پر بیٹھ جاتا، اور کسی نبی کے اندر یہ قوت نہیں تھی. سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے قوت عطا کی ہے، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. اور پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا ایک اور فضیلت، پہلے لوگ جہاد کرتے نبی کی قیادت میں کرتے، جب دشمنان اسلام سے وہ سرمایہ جمع ہو جاتا اسے میدان میں رکھتے، کوئی بندہ کھا نہیں سکتا تھا، اس میں سے پی نہیں سکتا تھا، سٹاک نہیں کر سکتا تھا، بلکہ میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی اچک لیتی، لوگ جشن مناتے، اب ہمارا جہاد قبول ہوا ہے. مگر سرکار نے فرمایا جو مال دشمنان اسلام سے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ نے فرما دیا محبوب تو بھی کھا لے، تیرے غلام بھی کھا لیں، جہاد پھر بھی قبول ہو گیا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا طُهُورًا وَمَسْجِدًا. پہلے نبی ہوتے تھے، ایک مخصوص مقام ہوتا، وہیں پر بس وہیں پر عبادت کرتے اور عبادت نہیں ہو سکتی تھی. اللہ نے نعمت عطا فرمائی محبوب تو جہاں بھی چلا جائے، تو جہاں بھی چلا جائے، پانی نہ بھی ملے اور وہاں پر 2 ضربے لگا کر ہاتھ چہرے پہ پھیر لینا، کونیہ تک لے آنا، تیرا وضو پھر بھی ہو جائے گا، طہارت پھر بھی آ جائے گی.
فرمایا کہ یہ رب ذوالجلال نے مجھے اعزاز عطا فرمایا. اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ یہاں پر یاد رکھنا ارسلت الی الخلق کافہ. وہ پانچویں بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جتنے نبی آئے اپنے اپنے علاقوں کے نبی بن کر آئے، لیکن جب میری باری آئی تو رب نے فرمایا جا محبوب تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، اور کسی کے اندر نہیں ہے. اور چھٹی بات فرمایا وختمت بی النبوہ. اب میرے مصطفیٰ نے اس کی تشریح تعبیر خود فرما دی، ختمت بی النبوہ. فرمایا کہ یاد رکھنا پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آئے، دوسرے کے بعد تیسرے آئے، یکے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن یاد رکھنا کہ اب ختمت بی النبوۃ، رب ذوالجلال نے مجھے بھیجا، میرے پیغام کو آفاقی بنا دیا، آسمانی بنا دیا، فرشی بنا دیا، عرشی بنا دیا، فضائی بنا دیا، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرا پیغام بنا دیا. ختمت بی النبوۃ. اب میرے بعد سب کچھ آ سکتا ہے مگر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. یہ میں آپ کو میں اپنے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ باتی ہوتے ہیں نا ایسے ہی، یہ میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب کے اندر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. میں اس پر یہ بھی کہہ دوں، بابا جی قبلہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بابا جی کتنی مرتبہ زیارت ہوئی؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ دیکھیں پہلے میں نوٹ کر لیا کرتا تھا، پھر رب ذوالجلال نے اتنا کرم عطا فرمایا کہ پھر مجھے تعداد بھی یاد نہیں رہی. میرے بابا جی قبلہ فرید الاسر فرماتے ہیں کہ خواب میں سرکار دو سرا کی زیارت ہوئی تو سامنے سے ایک چارپائی گزر رہی ہے اور حضور علیہ السلام نے نفرت کے ساتھ اپنا رومال اپنی ناک پہ رکھا ہوا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون جا رہا ہے، کہ سرکار اتنی نفرت کیوں فرما رہے ہیں، تو پھر یہاں پر یہ صحابہ کرام 61 ساروں کا اجتماع ہے تو پتہ یہ چلتا ہے، یہ کسی نے بتایا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی میت جا رہی ہے. اس لیے میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ لعنت بے شمار، یہ میں نے اسی بنا پر یہ بابا جی قبلہ کا خواب میں، اور سرکار فرماتے ہیں من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی. سرکار فرماتے ہیں خواب کے اندر جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان ہر شکل اختیار کر سکتا ہے مگر میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. جس کو اتنی اور آخر میں ایک گزارش اور التجا کے ساتھ اپنے آقا نعمت کی بارگاہ میں سب گزارش کر کے اجازت میں چاہوں گا، آقا آپ بڑی نظر والے ہیں، آپ نے ما زاغ البصر وما طغى، جب آپ نے رب کو دیکھا نہ آنکھ آپ کی آپ نے جھپکی ہے نہ ہٹائی ہے، اور آپ نے مسلسل دیکھا، رب کو بھی یہ سٹائل پسند آیا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. آقا ایک واری لنگ آ، آقا ایک واری لنگ آ، تو ساڈی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہاتے. ہم فقیروں نے کرنا کیا ہے؟
تو جب سرکار آئیں گے میں تو سوچتا ہوں کہ ہم بھی کہیں گے مینو دیو مبارکباد نہیں اج میرا ماہی آیا، گاڈا ہے دل شاد نہیں اج میرا ماہی آیا، مینو دیو مبارکباد نہیں اج میرا ماہی آیا۔ کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنے، کبھی تو آقا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ 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 خرامہ، ٹہلتے ٹہلتے حضور آپ کی سیر ہو جائے گی ہماری بگڑی ہوئی۔ تیری ایک نظر کا سوال ہے، تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے، داریاں کریساں میں سکاں لہاتے، پھل پان مصری الاچیاں منگیساں، اترے گلاباں تھی مل مل دویساں۔ آقا آپ نے بڑی دور سے آنا ہے نا، کنگھی کریساں تے سرما لویساں تے کول بہیساں بنرا بنا، شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے۔ آقا اونج تاں غریباں پر دل تاں امیر، آقا اونج تاں غریباں پر دل تاں امیر ہے، آقا اونج تاں غریباں پر دل تاں امیر ہے، تے جو چیز ڈیساں میں ڈیساں رجاتے ہیں۔ آقا زوریں جے ویسو تے منجن نہ ڈیساں۔ یہ دیوانے کا ورنہ کون ہے جو سرکار کو روک سکے؟ وہ اپنے مالک ہیں، دیوانوں کا بھی اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ حضور زوریں جے ویس ہن آئے تے اپنی مرضی نال نا جاؤ کہ پھر غلامہ دی مرضی نال۔ غلام اپنا ہاتھ قدم مصطفیٰ پہ رکھتا ہے، وہ کالی کملی کو پکڑتا ہے، اپنا چہرہ رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے کہتے ذرا تصور بنائیں۔ حضور زوریں جے ویسو تے ونجن نہ ڈیساں، گل پا کے پلڑا میں منتاں کریساں۔ آقا گل پا کے پلڑا میں منتاں کریساں، آپے چلے سو کدے نہ اٹھی ساں، تے رج رج کے ویسو میں سکاں لہاتے۔ ایہو سوال فرید دا من گھن، جند جان کڈ گھن۔ یہ سرکار کو نظرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جند جان کڈ گھن، لٹ مال دھن گھن، مویاں دیاں خبراں آپ پہ چل گھن، دل ٹھار لیساں مٹھائیں عداتے۔ آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے، داریاں کریساں میں سکاں لہاتے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔